وائس آف لائبریریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بختیار ظفر کی طرف سے السلام علیکم ناظرین. اگر آپ نے ہمارے چینل وائس آف لائبریریز کو ابھی تک یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں. ناظرین, محنت اور لگن رکھنے والے افراد نہ صرف اداروں کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کی ترقی کے اہم کردار اور ستون سمجھے جاتے ہیں. ایل آئی ایس کمیونٹی سے انہی نمایاں چند افراد میں سے جو شخصیت آج ہمارے وائس آف لائبریریز کی مہمان بنی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. 20 سالہ ان کی کارکردگی کے نقوش ہم نسٹ یونیورسٹی، نیشنل لائبریری آف پاکستان، اسلام آباد کلب، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اور اب اسٹیٹ بینک کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. کئی آرٹیکل انٹرنیشنل جرنلز میں وہ لکھ چکے ہیں. بین الاقوامی سطح پر کئی انٹرنیشنل ایسوسی ایشنز کے وہ فعال کارکن ہیں. جناب میری مراد محترم ارشد عباسی صاحب، صدر پاکستان لائبریری کلب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. جناب ارشد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اچھا ارشد صاحب، تو باقاعدہ میں نے تو بالکل آپ کا مختصر تعارف بیان کیا ہے. اگر آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتانا چاہیں تو سر پلیز بتائیے گا کہ آپ نے اس شعبہ میں کب جوائن کیا، لائبریری سائنس کی ڈگری کہاں سے لی، کیسے آئے، اور آپ اس کے اندر کس حد تک مطمئن ہیں؟ اوکے جی، بہت بہت شکریہ. میں نے گریجویشن بی ایس سی پری میڈیکل میں کی تھی. تو میرا شوق تو تھا کہ میں میڈیکل سبجیکٹ میں ایم ایس سی کروں، لیکن بس کچھ حالات کی بنیاد پر جو میری فیوریٹ سبجیکٹ تھا اس میں تو مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، لیکن مجھے ایک اور سبجیکٹ میں ایڈمیشن مل رہا تھا. لیکن انہی دنوں میری ریسرچ تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے بی ایس سی بی اے کے بعد تقریباً اسٹڈیز میں گیپ آتا ہے، تقریباً 1 سال کا رزلٹ آتا ہے، پھر ایڈمیشن ہوتے ہیں، تو تقریباً اس میں 1 سال لگ جاتا ہے. تو ان دنوں جو میں نے نیوز پیپرز وغیرہ دیکھے اور ریسرچ کی تو مجھے یہ لگا کہ مطلب لائبریری سائنس میں جابس کافی آتی ہیں، اس کے اندر اسکوپ کافی اچھا ہے. تو میں نے پھر کچھ اپنے بڑے تھے ان سے بھی مشورہ کیا، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں لائبریری سائنس میں ایڈمیشن لوں. تو لائبریری سائنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بائی چوائس ہی آیا ہوں، مطلب یہ نہیں تھا کہ ویسے لکھ دیا تھا یا ویسے ایڈمیشن ہو گیا تھا. بائی چوائس میں نے یہ سبجیکٹ لیا تھا اور الحمدللہ پڑھائی میں کچھ بہت اچھے نہیں تھے، بہتر تھے. اور فوراً ہی جیسے ہی ہمارے ایگزامس وغیرہ ہوئے تھے تو کراچی میں تو جابس کی آفرز آ رہی تھیں. میں نے کراچی میں ڈیورنگ اسٹڈی پرائیویٹ ایک انسٹیٹیوٹ میں جاب کی بھی ماسٹر کے دوران، اور اس کے بعد کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے ہم نے یہاں سے شفٹ ہونا پڑا اسلام آباد. میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے، تو ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے کیونکہ ہمارے زیادہ تر ریلیٹیوس اسلام آباد میں تھے. تو اسلام آباد میں جاتے ہی جو پہلی جاب آئی تھی وہ نسٹ کی تھی، اور نسٹ میں نے اپلائی کیا اور اللہ کا شکر ہے تقریباً 40 کے قریب کینڈیڈیٹس تھے. ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ کے بعد پھر انٹرویو ہوا اور میری سلیکشن ہوئی اس میں. اور نسٹ میں میری پہلی جاب تھی. چونکہ ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف اس سے کافی مختلف ہوتی ہے. وہاں پہ حافظ نور شیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کافی سکھایا، خاص طور پر جو فائلنگ ورکس ہوتا ہے کہ نوٹنگ ڈرافٹنگ ہوتی ہے تھوڑی بہت میں نے سیکھنے کی کوشش کی ان سے. اس کے بعد جب میں وہیں پہ تھا تقریباً تو آئی یو سی این ایک انٹرنیشنل سوئس بیس این جی او ہے، وہاں پہ ایک جاب آئی تھی. تو یہ مجھے ریکمینڈ انہوں نے کی تھی جو میرے باس تھے کہ یار بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے، اگر تم سمجھو تو اس میں اپلائی کر دو، اور مطلب اگر جاؤ گے تو وہاں کافی سیکھنے کا موقع ملے. میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ وہاں پر بھی میری سلیکشن ہو گئی. اور واقعی وہاں پہ میں نے کافی کچھ سیکھا. میں انڈیپینڈنٹ تھا لائبریری میں،
میرے وہاں پہ جو جاب ٹائٹل تھا وہ تھا انفارمیشن سروسز آفیسر. وہاں پہ میں نے این جی او میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی ہے, کلیکشن وائز اتنی بڑی نہیں تھی, اور جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت تقریباً 4,500-5,000 بکس تھی وہاں پہ تقریباً, اور ان کی خواہش تھی کہ کلیکشن کو انہانس کیا جائے. اس سلسلے میں نے مختلف این جی اوز کے ساتھ, ورلڈ بینک, یونائٹڈ نیشنز کے جو اسلام آباد میں آفس ہے ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے, اور تقریباً اس کے بعد ایک اور ادارہ ایس ڈی پی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا, اور ان سے تقریباً ہم نے 4,500 کتابیں لی. تو اس طرح سے وہاں پہ جو آفس والوں نے مجھے جو اپریشیٹ کیا وہ اس بیس پہ کیا کہ یار آپ نے ہماری لائبریری کافی بڑی کر دی اور آپ نے کلیکشن ڈیولپمنٹ میں کافی کام کیا. تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ بکس لے کے آنا, پھر وہ سسٹم میں انٹری اور باقی جو لوازمات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اپنے حساب سے لائبریری کے اندر ان کو پراپر ان کی شیلونگ وغیرہ وہ ساری چیزیں. اور وہیں پہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا ایس ڈی این پی ان کی جو ای میل اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر تھا مختلف فارن مشنز میں, ایمبیسیز میں اور یو این وغیرہ کے آفیسز وغیرہ میں. ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع ملا. وہ لوگ نالج مینجمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے تھے, تو نالج مینجمنٹ کو سمجھنے کا موقع ملا, سیکھنے کا تھوڑا بہت, اور کچھ ایک آدھ پروجیکٹ پہ ان کے ساتھ کام بھی کیا وہاں پہ. تو چونکہ ہماری بھی جاب پروجیکٹ بیس تھی تو اتفاق کی بات ہے 1 سال کے بعد پروجیکٹ اینڈ ہو گیا, تو لائبریری بھی انہوں نے بند کر دی تھی. لائبریری کے بعد میں انہوں نے جو مٹیریل تھا وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد کو ڈونیٹ کر دیا تھا, اور لائبریری ان کی بڑی اچھی تھی, لیکن وہ این جی اوز کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں فنڈنگ ایشوز, اس کی بنیاد پہ لائبریری بند ہو گئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں لائبریری سائنس سے ہٹ گیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیک گراؤنڈ میڈیکل پری میڈیکل میں تھا, بی ایس سی کی ہوئی تھی میں نے, تو میں میڈیکل ٹرانسکرپشنسٹ اس وقت کافی ایک دور تھا, بڑا ان تھا, تو میں میڈیکل ٹرانسکرپشن کی طرف چلا گیا تھا, اور کچھ عرصے ٹریننگ لی, اور پھر مجھے ایک بہت اچھی جگہ پہ جاب بھی مل گئی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ مطلب پیسے بھی اچھے ہیں, سب کچھ اچھا ہے, لیکن وہ کلرکوں والی جاب تھی. مطلب آپ اس میں ڈیٹا ٹرانسکرائب کر رہے ہوتے ہو, پروفیشنل جاب نہیں تھی, نہ ڈیسیجن میکنگ تھی, نہ کچھ تھا. تو مجھے وہ پسند نہیں آئی. حالانکہ مجھے میرے کزنس وغیرہ نے کہا تھا کہ اگر تم گلف میں آنا چاہتے ہو تو اچھی اپرچونیٹی مل جائے گی. بہرحال وہ میں نے ختم کیا, دوبارہ لائبریری سائنس کی طرف آیا. اسلام آباد کلب میں جاب آئی تھی, وہاں اپلائی کیا, وہاں میری سلیکشن ہو گئی. اسلام آباد کلب میں جو کام کیا وہ فرسٹ ٹائم ہم نے وہاں پہ لم سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کروایا. لم سافٹ ویئر پہ وہاں پہ ساری بکس تقریباً ہم نے اس کو ڈیٹا انٹری وغیرہ یہ سارے کام کیے, کیونکہ پہلے وہ ایک پرانا سافٹ ویئر پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے, جی جی میں آپ کی وہ آپ کا سر میں انٹروڈکشن دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی ایسی چیزیں تھی, آپ نے بڑی جلدی جابس کو سکپ کیا ہے, ایک جاب کو چھوڑ کے دوسری پہ, دوسری سے تیسری پہ. تو یہ آپ کو تجربہ کیسا رہا کہ آپ ایک جاب کو چھوڑ کے دوسری کی چوائس پہ جاتے تھے, اور آپ اسٹیٹ بینک میں کتنے عرصے سے ہیں سر وہاں پہ؟ بس یہ اصل میں سر اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہے, جو اچھی اپرچونیٹی ملے اس کو آپ پکڑ لیں, اور وہ کیا بھی, اس سے سیکھا بھی. ہر ادارے میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی مختلف جگہوں پہ, جیسے نیشنل لائبریری میں گئے, اسلامک یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ بڑے اچھے سینئر پروفیشنلز ملے, انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز سکھائی, کچھ ہم نے وہاں سے سیکھا. تو یہ ایکسپیرینس تو بڑا اچھا تھا, لیکن میری ایک مینٹور کہہ لیں, ایلینور ویلنٹائن ہے, یو ایس کی لیڈی تھی اس وقت, یو ایس ایڈ کے ایک پروجیکٹ پہ اسلام آباد میں کام کر رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار کسی اس پہ انہوں نے میرا سی وی دیا تھا, تو انہوں نے کہا یار تم نے بڑے اچھے اداروں میں کام کیا, لیکن تمہارا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ 1 سال 1.5 سال کا ہے, تو یہ اچھا ایکسپیرینس نہیں سمجھا جاتا. آپ کو کم از کم کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے کم از کم جو ہے نا
वो 1000 डे आपको स्टे करना पड़ता है किसी एक इदारे में। फिर आप चाहें तो आप उस इदारे को छोड़ दें, क्योंकि आपको 5-6 महीने इदारा समझने को लगते हैं कि इदारा किस तरह का है, वहाँ पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको काम, आपकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन है वो आप अगर उसमें देंगे तो 1 आध साल और लग जाएगा आपको। तो मतलब अगर कोई छोटी मोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है, अगर बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो उसमें तो सालों लग सकते हैं। तो बेहतर है कि जहाँ से भी आप छोड़ो वहाँ पे कोई अपनी कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन छोड़ो। आपने ठीक है काम किए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक लंबे अरसे के लिए रहो। तो मैं स्टेट बैंक में 2008 में मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद से अभी तक स्टेट बैंक में ही हूँ। इस दौरान मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, अमेरिकन एम्बेसी की एक जॉब थी, और लेकिन वहाँ पे जिन साहब की हुई थी वो मुझसे ज़्यादा मतलब डिज़र्व करते थे जॉब के लिए, तो मैं समझता हूँ उनकी सिलेक्शन ठीक हुई थी। तो बहरहाल मैं स्टेट बैंक से बाकी मुझे कोई ऐसी जॉब नहीं लगी अभी तक कि जहाँ मैं कहीं अप्लाई करूँ। तो अच्छा अभी तक स्टेट अरशद साहब ये बताइएगा कि आपने अभी अपने बताया है कि आप एक जॉब कहीं आपकी और हुई थी तो वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन कुछ और था। अगर इसी बात जी, को हम पूरे सिनेरियो को पाकिस्तान के हवाले से देखें तो वाकया ही ये एक मसला है कि कहीं पे हम लाइब्रेरियन कहलाते हैं, कहीं पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर करा रहे हैं कहला रहे हैं, कहीं पे इंफॉर्मेशन मैनेजर कहलाते हैं, तो क्यों हम एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए सर, ये तो जब आप थोड़े से मतलब प्रोफेशन में इन होते हो, थोड़ा सा आपको सीनियरिटी थोड़ा सा सीनियर होते हो, फिर चीज़ों का अंदाज़ा होता है। जब आप मास्टर डिग्री करते हैं ना, तो डिग्री करने के बाद आपको शौक होता है कि आपका टाइटल कोई जो है ना डिफरेंट सा हो, जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इस तरह के नए नए जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं। हम भी, मैं अपनी भी बात करूँगा कि हमें उस वक्त बड़ा शौक होते थे कि जी इस तरह का डेजिग्नेशन है तो इस पे आए। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस पे काम हुआ हुआ होता, आप देखें आर्मी के या एयरफोर्स वगैरह के जॉब्स अनाउंस होती है तो लाइब्रेरियन लिखा होता है और स्केल आगे लिखा होता है 11, 14 या 8 भी मैंने देखा है, और उस पीछे जो टाइटल होते हैं वो लाइब्रेरियन होते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में असल चीज़ ये है कि ये टाइटल इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कोई मैनेजर लिख रहा है या कोई डायरेक्टर लिख रहा है या कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिख रहा है, मतलब 17 से अबव की जो पोजीशन है। लेकिन ये इस पे ज़रूर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और मिल के आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो 14 ग्रेड और 18 ग्रेड, क्योंकि ये नॉन प्रोफेशनल कैडेट्स आते हैं, तो इसमें लाइब्रेरियन टाइटल ना लिखें, वो लाइब्रेरी असिस्टेंट लिखें या कोई और उसका टाइटल उसमें लिखना चाहिए। अगर वो 8वें स्केल की जॉब है तो उसके साथ उनको लाइब्रेरी अटेंडेंट लिखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा लाइब्रेरी असिस्टेंट भी ना लिखें, और वो अगर 14वें ग्रेड की है, 12वें ग्रेड की है, तो फिर वो लाइब्रेरी असिस्टेंट लिख दें। और ये होना चाहिए, और उसके लिए डिग्री, मास्टर डिग्री उनको नहीं मांगनी चाहिए। मास्टर डिग्री कम से कम 16 ग्रेड के लिए होनी चाहिए, और उसके लिए ये है कि हम अगर मुश्तरका कोई कोशिश करेंगे, कोई लिखा जाएगा, जो मुतलका इदारे हैं, उनको कोई बाकायदा से हम लेटर्स वगैरह लिखें तो शायद फिर कुछ असर पड़ेगा। अच्छा अरशद साहब, ये जो हमने यकसानियत लेके आनी है अपने ग्रेड के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर, के कहीं पे भी अगर लाइब्रेरियन है तो वो 16 में हो या 17 में हो, अगर उससे नीचे है तो जैसे आप इरशाद फरमा रहे हैं कि उसके वो डेजिग्नेशन चेंज होता है, तो ये हमने किसको लेटर लिखने हैं और हम में से कौन आगे बढ़ेगा, कौन इस काम का बेड़ा उठाएगा कि हम एक पेज के ऊपर आ जाएं सारे? देखिए वैसे तो बड़े अरसे से मतलब कुछ लोग अपने तौर पे बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं कि अगर हमारे पाकिस्तान लाइब्रेरी कौंसिल बन जाए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन काउंसिल बन जाए, अगर कौंसिल हो तो कौंसिल के थ्रू ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे आप पीएमडीसी देखते हैं या दूसरी जो इंजीनियरिंग काउंसिल वगैरह है, तो वहाँ उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फिर वो सारे इदारों को उनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हमारी भी काउंसिल हो और अगर हम उसके थ्रू
باقاعدہ سے رولز بنائے کہ جی اسسٹنٹ لائبریرین کے لیے یہ کوالیفکیشن ہوگی، اتنے سال ایکسپیرینس یا ایکسپیرینس نہیں بھی ہوگا، اور لائبریرین کے لیے یہ پوزیشن ہوگا، اور 17 18 19 میں جائے گا تو کون سے ٹائٹلس ہوں گے، کیا ڈیزگنیشنس ہوں گے. تو ابھی فی الحال کیونکہ کونسل تو نہیں ہے، ابھی ہماری جو نیشنل باڈی ہے وہ PLA پاکستان لائبریری ایسوسیشن. میرا تو یہ خیال ہے کہ PLA کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا، شاید کیا بھی گیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے بارہ کہ PLA نے کسی اس پہ جو ہے کوئی آواز اٹھائی ہو، میں بھی اٹھائی ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب میری نالج میں نہیں ہے، شاید لیٹر لکھے بھی گئے ہوں گے. لیٹر لکھنا یہ ہے کہ دیکھیں سمپل اگر کوئی جاب آتی ہے اور اس طرح کا جہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی فورسز کے اداروں میں عموماً ہوتا ہے اس طرح سے، تو ہمیں فوری طور پہ جس سے بھی آرگنائزیشن نے، جس بھی باڈی نے وہ ایڈورٹائزمنٹ دی ہوتی ہے، انہی کو اگر PLA کی پریزیڈنٹ کی طرف سے، جنرل سیکرٹری کی طرف سے لیٹر جائے کہ آپ نے یہ ایک لائبریرین جو ہوتا ہے وہ پروفیشنل بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، آپ 8ویں اسکیل کی جاب کے لیے لائبریرین کیوں اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے لیے ٹائٹل آپ چینج کریں، اور یہ نان پروفیشنل کیڈرس کی جابس ہیں، اس کے لیے یہ ٹائٹلس آپ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے شاید اثر پڑ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سے اگر ہم کوئی قانون سازی کروائیں اور اس میں کوئی باقاعدہ سے، میں نے بتایا کہ یہ اصل میں جب تک کونسل نہیں بنے گی یہ چیزیں کافی مشکل رہیں گی. کونسل اگر ہماری تو سر بن جاتی ہے کونسل کے لائبریری. میری سر جی PLA کے پریزیڈنٹ صاحب جو سعید اللہ جان صاحب، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، ان کا بھی خیال تھا کہ PMDC کی طرز پہ ہم بھی ایک جو ہے وہ کونسل بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن سر یہ ہم بس بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بننے کی طرف کوئی پہلا قدم اٹھائے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ کرے انشاءاللہ فیوچر میں ہو جائے گا. سر اگر میں آپ سے اگلا سوال کروں تو میں جی جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی 20 سالہ جو ہے پروفیشن کے اندر آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں، اس میں سر اگر آپ کی بڑی بڑی اچیومنٹس اگر گنوانا چاہیں 2 یا 3 ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو بڑا بڑا مین کام کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، لائبریریوں کے حوالے سے، وہ کون سے ہوں گے سر؟ اس میں مطلب میں بتانا چاہوں کہ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نیشنل لائبریری میں تھا، کیونکہ نیشنل لائبریری کسی بھی ملک کی ایک بڑی لائبریری ہوتی ہے، اور نیشنل لائبریری میں میرے خیال میں کام کرنا قابل فخر ہوتا ہے. اور نیشنل لائبریری کے اندر مجھے سیریل ڈویژن کا ہیڈ بنایا گیا تھا. میں نے سیریل ڈویژن کی وہاں پہ ارینجمنٹ کروائی اور وہاں پہ اس کی ہولڈنگ لسٹ پہ کام شروع کروایا تھا. تو میرے خیال میں اب آپ اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. اب آپ جا کے چیک کریں گے کہ نیشنل لائبریری میں کون کون سے جرنلز میگزینس ہیں، تو آپ کو اس کی لسٹ آسانی سے مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ میں نے جو ورچوا کی مارک کی جو مطلب ٹیگس ہوتے ہیں، کون کون سے ٹیگ سیریل کے لیے استعمال ہوں گے، تو اس کے لیے ایک مطلب ایک ڈیٹا انپٹ شیٹ ڈیزائن کی تھی، اور وہ میں نے لمس میں ایک مطلب اٹیچمنٹ ٹریننگ پروگرام تھا، اس میں گیا تھا، وہاں سے کچھ چیزیں سیکھی تھی. کچھ انٹرنیشنل لائبریریز کی ویب سائٹ سے میں نے چیزیں چیک کر کے تو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کروائی تھی. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی وہ تھا. باقی یہ تھا کہ میری جو پہلی جاب تھی نسٹ میں، تو ان دنوں HEC نیا نیا مطلب ایکٹیو، مطلب HEC تو خیر پہلے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے نام سے کافی پرانا ہے، لیکن ان دنوں HEC کا اس کا نام دیا گیا تھا. انہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹی لائبریریز کو لیٹر لکھے تھے کہ جی آپ ہمیں پروجیکٹ ہمیں بتائیں آپ کی ڈیمانڈس کیا ہے. تو مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت، میں نے اور میرے جو باس تھے اس وقت حافظ نور شیر صاحب، تو ہم نے بیٹھ کے کوئی 1 ہفتہ لگا کے ہم نے ایک ڈیزائن کیا تھا. تقریباً ہم نے 1 کروڑ سے اوپر اس وقت ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ باقی لائبریرینس پریشان ہو جاتے تھے. 2001 کی بات کر رہا ہوں، 2002 میں 1 کروڑ بہت زیادہ پیسے لگتے تھے.
تو باقی یہ جو لائبریریز تھی انہوں نے بھی بنائے تھے، لیکن وہ 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کے ڈیمانڈ، تو ہم نے اس میں کافی ساری چیزیں مانگی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے وہ اپروو بھی ہو گیا تھا ہمارا، تو اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں لی تھی ان سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں میں نے کی ہیں. میں نے اسلام آباد کلب کی لائبریری میں میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے وہاں پہ لائبریری سافٹ ویئر پہلی دفعہ وہاں پہ باقاعدہ سے انسٹال کر کے تو سارے بکس کمپیوٹرائز کی تھی. مطلب اپنے پروفیشنل جابس کے حوالے سے تو یہ میں نے چیزیں کچھ کی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل اگر کہتے ہیں کہ میں نے لائبریرینس کے لیے لائبریریز کے لیے یا ان کے لیے کیا کیے، تو وہ پھر پی ایل سی کے پلیٹ فارم سے میں سمجھا میں نے کچھ چیزیں کی ہیں. اس پلیٹ فارم سے بھی ہم نے وہ ڈفرینٹ پی تقریباً. ایل سی کے کردار کے بارے میں سر میں آگے آپ سے سوال پوچھوں گا. اچھا سر، پی ایل سی ٹھیک کے بارے میں آگے آ جائے گا سر، ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اچھا سر، آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ پی ایل اے کے ممبر ہیں، جی آپ میں کی لائف نظر میں ممبر ہوں. جی لائف ٹائم ممبر ہے آپ سر بتائیے گا مجھے کہ پی ایل اے کے اوپر لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں. ایز اے ممبر، لائف ٹائم ممبر ہونے کی نظر ناطے آپ کا پی ایل اے کے اوپر گہری نظر بھی ہے، گہرا آپ کا اس کے اندر کردار بھی ہے، آپ رکن بھی ہیں. تو پی ایل اے کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی دو بڑی مجھے کوئی خامیوں کی نشاندہی کرے تو آپ کون سی کریں گے سر؟ دیکھیے پی ایل اے ماشاء اللہ سے ہمارے بڑے اچھے دوست اس میں کام کر رہے ہیں. پی ایل اے مطلب اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. پی ایل اے کبھی تھوڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، کبھی بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. مختلف دور میں مختلف اس کا پھر یہ بھی ہوتا ہے، کبھی ہیڈ کوارٹر کام کر رہا ہوتا ہے، باقی جو اس کے برانچ جو چیپٹرس ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں. کبھی چیپٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہیڈ کوارٹر اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو مطلب کچھ لوگوں نے کام کیے ہیں، جیسے پی ایل اے سندھ کے حوالے سے میں کہوں تو یہاں پر ڈفرینٹ کام ہوئے ہیں. جیسے آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا، ہمارے ایک دوست تھے فاروق حسین رئی صاحب، تو وہ پی ایل اے کے پلیٹ فارم سے جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے 22 لائبریریز کے اندر کوآ امپلیمنٹ کیا. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک آپ اس کو پی ایل اے کی اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں سندھ لیول پہ. تو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اس پروگرام کو آگے چلنا چاہیے تھا. پی ایل اے کی خامی کی بات جو آپ نے کی ہے، تو خامی یہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں اس میں تسلسل نہیں ہے. جیسے ہماری حکومتی لیول پہ ہوتا ہے نا کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے اچھے کام بھی روک دیے جاتے ہیں، اور نئی گورنمنٹ آ کے جو ہے نا وہ کوئی اپنے کام شروع کر دیتی ہے. تو میرے خیال میں کام میں جو بھی پیچھے چل رہا ہو اس میں تسلسل ہونا چاہیے. اگر یہ پروجیکٹ پچھلے 2 سالوں میں مطلب 3-4 سال پہلے چلا تھا تو اس چیز کو ابھی تک رہنا چاہیے تھا، لیکن ان 2 سالوں میں نے کوئی اتنی خاص ایکٹیویٹی نہیں دیکھی اس حوالے سے. ان 2 سالوں میں جو پچھلے 2 سال تھے اس میں مجھے ہیڈ کوارٹر تھوڑا بہت مجھے کچھ ایکٹیو نظر آیا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو مطلب یہ پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے. دوسرا اس میں جو خامی ہے، جو سب سے بڑی خامی ہے وہ کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. پالیسیز نہیں بنائی جا رہی. ہمیں اگر ڈفرینٹ چیپٹر کے ساتھ میٹنگ کرے تو پھر ہیڈ کوارٹر اگر ایک ہی جگہ پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ روٹیشن میں جیسے سعید اللہ جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں ملا پچھلے 2 سال جہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا، انہوں نے ہمیں ریکارڈ ہی فارورڈ نہیں کیا. اب اس طرح کے ایشوز ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پچھلے 2 سال میں کیا ہوا ہے، ہم نے کس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ بڑی مشکل ہوگی. اگر ہیڈ کوارٹر ایک ہی جگہ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، جو بھی جگہ ہو، اتفاق کریں سارے مل کے، جنرل اسمبلی بلائی جائے، اس پہ اتفاق کریں اور ایک جگہ پہ ہیڈ کوارٹر رکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ڈفرینٹ چیپٹرز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کریں اور ہر چیپٹر کے حوالے سے، ہر صوبے کے حوالے سے ایک پالیسی بنائیں. ٹھیک ہے کہ کس صوبے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ کیا کام ہونے چاہیے، کیا نہیں ہو رہے ہیں، گورنمنٹ لیول میں کیا پرابلم ہے. کسی صوبے میں شاید کالج لائبریرینز اچھی پوزیشن میں، اور کسی صوبے میں شاید ان کی پوزیشن اچھی نہ ہو. کسی صوبے میں پبلک لائبریریز کا ایشوز ہو، کسی صوبے میں کسی مطلب ایک یہ مین ایشو ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا
کہ ہمارا جو یہ ٹائٹلس والا ایشو ہے، لائبریرینس کے جو ڈیزگنیشنس کا ایشو ہے، تو کم از کم اس پہ تو بیٹھ کے اس کو تو سولو کروا سکتے ہیں سارے مل بیٹھ کے، اور اس میں خالی پی ایل اے چیپٹرس کو نہیں بلکہ باقی اگر یہ پروفیشنلس کو بھی انوالو کریں تو ان کو شاید اچھی سجیشنس مل سکتی ہیں، اور ان کو کام پریکٹیکلی کام ہو تو میرے خیال میں وہ شاید وہ لائبریرینس کی کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور پی ایل اے کا بھی امیج شاید لائبریرینس کی نظر میں اور اچھا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، آگے میں اکثر مجھے سب سے زیادہ جو ایشوز آ رہے ہیں سامنے، یا مجھے جو کالز آتی میسیج آتے ہیں، وہ فیڈرل سے آتے ہیں۔ فیڈرل والے جو لائبریرین ہیں وہ نہیں اتنا ڈسٹرب جتنے اسسٹنٹ لائبریرین ڈسٹرب ہیں یا مختلف اداروں میں کام کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر ہمیں 20 15 سال ہو گئے، ہم 12 اسکیل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے، ہم اسسٹنٹ لائبریرین کی ہماری ڈیزگنیشن ہے اور وہی ہمارے ساتھ لائف ٹائم چلتا ہے، ہمارے لیے کوئی پروموشن کا انتظام ہی نہیں ہے۔ تو سر اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے، اور ایک واقعی آپ کی بالکل یہ تجاویز اگر پی ایل اے کے ممبران آپ میں سے کوئی سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک مرکزی سطح پر ایک آفس کا قیام عمل میں لائیں جہاں پہ ہر آدمی کی آسانی کے ساتھ رسائی ہو اور کوارڈینیشن ہو۔ اچھا سر، پی ایل اے کے ہوتے ہوئے آپ کو سر پی ایل اے کے ہوتے ہوئے آپ پی ایل سی آپ نے ایک بنائی، پاکستان لائبریری کلب بنایا، یہ بنانے کی تجویز آپ کو کس نے دی اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی پی ایل اے کے ہوتے ہوئے؟ جیسے ابھی جو پرانے انٹرویوز ہوئے ہیں، آپ نے ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب کا انٹرویو لیا تھا، ڈاکٹر سعید اللہ جان صاحب کا انٹرویو لیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 97 سے 2007 تک پی ایل اے بالکل خاموش رہی، مطلب پی ایل اے ایکٹیو، اور اس ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے لائبریرینس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نقصان اس صورت میں اٹھانا پڑا کہ لائبریرینس کے لیے کہیں ٹریننگز نہیں ہو رہی تھی، لائبریرینس کے لیے کوئی ایونٹس نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور 2007 میں الیکشن ہوئے تھے، لیکن پھر بھی پی ایل اے اس طرح سے ان 2 سالوں میں کم از کم مطلب یہاں کراچی میں تو نہیں ایکٹیو ہوئی تھی اس طرح سے۔ تو میں 2008 میں کراچی میں آیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ اسلام آباد میں کچھ ادارے تھے جیسے این سی آر ڈی ہے اور ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، وہ لوگ اور کچھ لوگ اپنے بنیاد پہ، اور ایک اور لائبریرینس کا پلیٹ فارم ہوتا تھا پاکستان لائبریری آٹومیشن گروپ جو اجمل خان صاحب کی زیر نگرانی چلتا تھا، وہ لوگ ٹریننگز والا اسلام آباد میں اسلام آباد لاہور میں کنڈکٹ کرواتے تھے۔ اب جب میں کراچی آیا تو یہاں پہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، مطلب کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی سیمینار نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہاں کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے، مطلب کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ تو پی ایل اے کے چونکہ میٹنگس میں بیٹھ چکا تھا اسلام آباد میں بھی، اور وہ تو وہاں پہ یہ ان کا جو تھا کہ وہاں زیادہ سینئر لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کو آگے رکھا جائے۔ اب وہ جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سینئر لوگ کی رسپیکٹ میں نہیں بولتے، سم ٹائم کسی اور وجہ سے نہیں بولتے۔ تو اب وہ اچھا، اس میں یہ بھی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایل اے سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن میں کم از کم یہ بات کر سکتا ہوں کہ 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی عہدوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کو کام کرنے کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کام بھی کریں، کچھ اپنا، اگر ہم نے کوئی عہدہ لیا ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، تو ہم کچھ لوگوں کے لیے کچھ کر کے جائے نا، کسی قسم کا بھی کوئی کنٹریبیوشن دے کے جائے۔ تو یہاں پہ کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں۔ تو گو کہ جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا تو یہاں جو پی ایل اے کی پریزیڈنٹ تھی اس وقت پروفیسر ملاد کلیم شیروانی صاحب، ان کو ہم نے سب سے پہلے بتایا کہ ہم یہ کرنا جا رہے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں نوجوان لوگوں کا، اور اس پہ ہمارا جو موٹیو یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہم کچھ ٹریننگ اور یہ وہ اس طرح سے ارینج کریں، کچھ ایکٹیویٹیز لائبریرینس کے لیے کریں۔ تو انہوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن گروپس اس طرح کے بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں چل پاتے نا۔ تو میں نے اس وقت انہیں ایک بات کی تھی
میں نے کہا جو 2-3 سال گروپ بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں اگر نیت آپ کی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کام کو رکنے نہیں دے گا، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے کراچی سے سٹارٹ کیا تھا 2009 میں، اور اللہ کا شکر ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹ چیپٹرس ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے لائبریرینس کے لیے 100 کے اوپر، تقریباً 100 سے اوپر ہم نے سیمینارز کروائے ہیں، ٹریننگز کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مطلب پکنکس وغیرہ اور لنچ ڈنرس وغیرہ بھی کیے ہیں۔ کچھ لوگ حالانکہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ ڈنر وغیرہ یہ کیا چیز ہے، تو لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہاں پر بھی آپ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سال میں ایک دفعہ بیٹھیں، ڈنر پہ ہی بیٹھیں، تو وہاں پہ آپ اگر آپ کا موٹیو یہ ہو کہ یار یہ پروفیشنل گیدرنگ ہے اور ہم نے پروفیشنل ڈسکشن کرنی ہے، تو وہ اس میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں ہوا ہے، ہمارے جو ہم پی ایل سی کے حوالے سے بات کریں کہ ہمیں اس طرح کے ایونٹس میں لوگوں نے ہمیں آئیڈیاز دیے ہیں، آپ یہ کام کریں، آپ اس طرح سے کریں، تو ہم نے اس کو بعد میں پھر اس طرح سے ان پہ کام کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پی ایل سی نہ بنتی، آپ اس چیز کو لے لیں کہ پی ایل سی 2008 میں نہ بنتی، تو یہ 100 پروگرامس مائنس کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو بھی پروفیشنل ایسوسیشن یا گروپس یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، ان سے لائبریرینس کو فائدہ ہی ہوا، نقصان نہیں ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی شروع میں ہمیں کچھ لوگوں نے کیا کہ یہ شاید پی ایل اے کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں یہ وہ، تو ہم نے اس وقت ان کو کلیئر کیا کہ ہمارا کوئی ایسا موٹیو نہیں ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ کریں، اور پی ایل اے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پی ایل اے ہماری نیشنل باڈی ہے، اور ہم نے پی ایل اے کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ ایونٹس کروائے ہیں کراچی میں اور اسلام آباد میں بھی شاید، تو مطلب ہمیں پی ایل اے کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی، اگر پی ایل اے والے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ کوئی بھی جتنے بھی لائبریری سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپس ہیں انہوں نے ہم سے جب بھی کہا ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور ہم نے یہاں ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے یہاں پہ کراچی میں اور اسلام آباد میں ہم نے ایونٹس کروائے ان کے ساتھ مل کے۔ تو پی ایل اچھا ایل سی سے کوئی پروفیشن کو نقصان نہیں ہوا ہے، پی ایل سی سے پروفیشن کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ اگر 100 کے قریب پروگرامس ہوئے ہیں تو اس میں میرے میں 50-60% ایسے پروگرام تھے جو ٹریننگ لرننگ پروگرام تھے، ٹریننگ سیمینار اس طرح کے پروگرامس تھے، تو اس سے لوگوں نے کچھ سیکھا ہی ہوگا میرے خیال میں۔ اچھا سر، کیا ارشد صاحب کیا یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم پی ایل اے کو مضبوط کرتے، پی ایل اے کے بازو بنتے، نہ کہ ہم کو اور تنظیموں کی طرف جا کے اور ایسوسیشنز بنا کے ہم اپنی جو اٹینشن ہے یا اپنی طاقت ہے وہ ڈیورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ سر میں نے آپ کو بتایا، جیسے اگر میں آپ کی اگزامپل آپ کو ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں لائبریرینس کے لیے، ٹھیک ہے، آپ میٹنگ میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی جیسے الیکشن ہونے والے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن میں حصہ لینے والا ہوں اور میں لائبریرینس کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ اگر آپ کو مطلب ایسے لوگ جو میں نے بتایا 60-70% ایسے لوگ ہیں جو خالی عہدے لینے کے شوقین ہوتے ہیں، کام کرنے کے شوقین نہیں ہیں، اور وہ برسہ برس سے وہی چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ چینج ہو رہے ہیں، چہرے وہی چل رہے ہیں، تو وہ چہرے بیٹھے ہوں اور وہ ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ جنرل سیکرٹری تو یہ ہوں گے، یا یہ فلانے سیکرٹری ہوں گے، یہ فلانے پوزیشن ان کو دی جائے گی، اور آپ کو کہا جائے کہ یار آپ ایگزیکٹو ممبر بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ چلیں ایگزیکٹو ممبر پہ بھی باخوشی اس کو قبول کرتے ہوئے ٹھیک ہے میں ایز اے ممبر آپ کی ایگزیکٹو باڈی کا پارٹ ہوں گا اور میں جو ہے نا اپنا رول پلے کروں گا۔ اب میٹنگس میں آپ جاتے ہیں، میٹنگس میں آپ کی کوئی بات نہ سنے، آپ کی رائے کو رد کر دیا ہے، جیسے آپ کہیں گے جی ہم سب سے پہلے کام کریں گے یہ جو لائبریرین کے کیا کہتے ہیں ابھی جو بات ہو رہی تھی ٹائٹلس وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ آپ کو کہے یار یہ بڑا لمبا کام ہے، اس کو چھوڑو، آپ پہلے یہ کرتے ہیں، آپ کے اسی طرح سے 2 سال گزر جائیں گے، تو پھر آپ
آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہمیں اصل میں یہ ایکسپیرینس ہوئے ہیں، پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہوئے ہیں یہ، تو اس بیس پہ ہم نے کہا کہ یار ہمیں مطلب کچھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اپنے آزادانہ طور پہ کریں گے۔ اس پہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سینئر بندہ ہے، یہ منع کر رہا ہے تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر جو بھی ہے یا آپ کی رائے کو اس طرح سے نہ لیا گیا ہو، تو پھر آپ کو مجبوراً کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے ہوتا ہے نا، جہاں آپ اپنی مطلب کچھ کر کے دکھائیں، کچھ کریں لوگوں کے لیے، تاکہ آپ سمجھیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا، بہت کچھ نہیں کیا، تو اگر ہم نے 100 میں سے اگر 20%، 25% بھی اپنی کوئی کنٹریبیوشن دی ہے، تو میرے خیال میں شاید آپ مطمئن ہوں گے۔ تو اگر جی انشاءاللہ۔ خالی اگر آپ ممبر بن کے اور آپ کی رائے کو بھی اہمیت نہ دی جائے، تو وہ تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بازو بن کے بیٹھے رہیں اور وہ بازو کو ہلنے ہی نہ دے، تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ میری بہت خواہش ہے کہ ہم پی ایل اے کو انٹرنیشنل جیسے دوسری تنظیمیں ہیں، دوسری کنٹریز کی تنظیمیں، اے ایل اے ہے، سلیپ ہے، عالیہ ہے، ان کی طرح لے کے جائیں۔ لیکن اصل میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات یاد کرتا ہوں، ابھی جو لاسٹ الیکشن تھا پی ایل اے کا لاسٹ، اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی عہدہ لینا چاہیے جب آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آپ کو وہ عہدہ نہیں لینا چاہیے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آپ پی ایل اے کا الیکشن میں آئے نا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میرا آفس ہے، میری فیملی ہے، اور پی ایل سی کو بھی میں ٹائم دے رہا ہوں، میں پی ایل اے میں اگر کوئی عہدہ لے لوں گا اور اگر میں اس طرح سے کام نہیں کر سکا تو شاید یہ مطلب ناانصافی ہوگی نا۔ تو اگر وہ کوئی بندہ ولنگ ہو تو آپ جو پوزیشن مجھے آفر کر رہے ہیں وہ اس بندے کو آفر کر دیں۔ تو یہ پی ایل اے کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ڈسکس ہوا کہ یار ارشد صاحب کو ہم کوئی مطلب بلاتے ہیں، ان کو بھی کوئی مطلب کسی عہدے پہ ان کو رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یار، مطلب وہ تو پہلے سے پی ایل سی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کو ادھر بھی کیوں لے کے آ رہے ہو، مطلب اس طرح کی بھی سوچ ہے لوگوں کی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم تو کام مطلب کرنا بھی چاہیں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب آپ اپنا 100% کسی عہدے پہ دے سکتے ہو تو تبھی اس عہدے پہ جاؤ، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ارشد صاحب کو لے کے نہیں آنا ہے تو میں نے کہا اچھا یار میں تو ویسے ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی بھی لوگوں کی سوچ ہے، تو آپ کس طرح سے جی جی سر، آپ پی ایل اے پہ ضرور آئے، پی ایل اے پہ آپ کا بڑا کردار ہے، بڑا کام ہے۔ تو سر میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہ سعید اللہ جہاں صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سارے لائبریرین کی جو نظر ہے وہ پی ایل اے کے اوپر ہوتی ہے، لیکن پی ایسے ایل ہی اے ہے کی 250 کی جو ممبر شپ ہے وہ کوئی نہیں لیتا ابھی تک پورے پاکستان سے۔ ہمارے پاس جو ممبر شپ ہے وہ تقریباً 560 کے 66 لوگوں کی ہے، تو یہ ویسے سر زیادتی تو ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں اس پی ایل اے کے ساتھ کہ ممبر شپ لیتے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے اس کے اوپر میرے جیسا بندہ بھی اٹھ کے تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، پہلے تو ہم اس کی ممبر شپ بنے، اور جب اس کے سر پاس کچھ آئے گا پھر وہ نہیں، نہ کرے گی تو پھر ہم اس کے اوپر۔ میں اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کوئی وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی قانون سازی کی بات نا، اگر کوئی ایسا قانون بن جائے کہ جو بندہ پروفیشنل ڈگری لے اور اس کو چاہیے کہ وہ فورن نیشنل ایسوسی ایشن کی ممبر شپ لے، تو کوئی اس طرح سے کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، کہ پابند کیا جائے تمام لائبریری پروفیشنل کو کہ وہ ممبر شپ لیں پی ایل اے کی، تو اس طرح سے پی ایل اے کی ممبر شپ انہانس ہو سکتی ہے۔ دوسرا سر وہی ہو سکتے۔ بڑی بات آ جاتی ہے کہ اگر پی ایل اے کچھ ابھی آپ نوجوانوں کے پاس جائیں یا نوجوانوں کے پاس کے پرانے سینئر کے پاس بھی جائیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ایل اے کیا کر رہی ہے، ہم کیوں ممبر شپ لیں۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایل اے نے بڑے کام بھی کیے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایل اے کچھ نہیں کر رہی ہے، اور پی ایل اے میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے کہ کبھی ہیڈ کوارٹر کہیں پہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، کبھی ہیڈ کوارٹر چیپٹرز ایکٹیو ہوتے ہیں، ہیڈ کوارٹر ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگوں کو پہلے آپ
کچھ چیزیں کر کے دکھائیں، پھر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. آپ ویسے کہیں گے جی ہماری ممبر شپ لے لیں، وہ آپ کے پاس صحیح ہے کہ گو کہ ممبر شپ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ 250 کیا چیز ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 5-10 دوست آ جائیں، خالی چائے پی لیں تو آپ کا بل کتنا بن جائے گا. تو یہ تو ہمارے پروفیشنل کو سوچنا چاہیے، لیکن پی ایل اے کو بھی چاہیے کچھ تھوڑا بہت کوئی مطلب کچھ لوگوں کو کر کے دے، تاکہ لوگ جو ہے نا اس طرف راغب ہو، خود ہی راغب ہو. پی ایل اے کو بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو تو لوگ آ کے ممبر شپ لیں. ہلو. ہلو. جی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، ابھی ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی 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 ارشد صاحب. اچھا ارشد صاحب، ہم ابھی تک ہمیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 برس ہو گئے ہیں. ابھی تک ہم ایل آئی ایس کے اندر ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر کوئی ایسا جرنل ابھی تک پبلش ہی نہیں کر پایا پاکستان کے اندر کہ جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ کہیں کہ یہ ایل آئی ایس کا ایک سٹینڈرڈ کے تحت یہ شائع ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ میں کیا کہوں، اس کا بہتر جواب کوئی آپ کو فیکلٹی ممبر زیادہ بہتر دے سکتا ہے. کوئی جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. دیکھیں، اگر آئی ایم سوری، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی ریسرچ کر رہے ہیں، جن کی ریسرچ بہت اچھے جرنلس میں پبلش ہو رہی ہے انٹرنیشنلی. تو یہ اگر ایک ہمارا پی ایل آئی ایس یہ تھا وہ بھی سنا ہے اس دفعہ ایچ ای سی کی جو وائی کیٹیگری ہے اس سے بھی نکل گیا ہے. تو ابھی میرے خیال میں ایچ ای سی کی جو جرنلس کی لسٹ ہے اس میں لائبریری سائنس کا کوئی جرنل نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی مطلب لوگ جو ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیکلٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر اپنے اسٹوڈینٹس کو یا کوئی وہ جرنل نکالے اور اسٹوڈینٹس کو اور اپنے فیکلٹی کو کریں کہ اس میں آپ اپنی اسٹینڈرڈ کی ریسرچ اس میں پبلش کروائیں. ٹھیک ہے، اگر کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلے گا، ایک دم سے تو نہیں ہوگا لیکن کچھ عرصہ چلے گا، تو شاید اصل میں اس میں ایک پرانی پہلے کی میں بات بتاؤں، 2000 سے پہلے کی بات بتاؤں تو اس وقت ریسرچ اتنی ہوتی بھی نہیں تھی. آپ اگر 70 سال کی بات کر رہے ہیں نا، تو ریسرچ کا جو زیادہ ہم پہ مطلب جنون آیا ہے وہ 2004-5 کے بعد آیا ہے، جب سے یہاں پہ ایم فل پی ایچ ڈیز وغیرہ کی کلاسز اسٹارٹ ہوئی. تو جب آپ کے یہاں ریسرچ ہی نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ کوئی جرنل وغیرہ کیسے نکال سکتے ہیں. وہ تو بڑی بات ہے کہ وہ پی ایل آئی ایس جے والے اتنے عرصے سے ایک جرنل کو ریگولر لے کے چل رہے تھے. اسٹینڈرڈ جو بھی تھا مطلب اس میں اچھے آرٹیکلس بھی پبلش ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ایک بہت بڑی وہ بھی ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے میرے علم میں، جو اتنے سالوں سے جو ہے ایک جرنل کو پبلش کرتے رہے ہیں ریگولرلی. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کی ولنگنیس چاہیے ہوگی، اور وہ اس میں یہ ہے کہ ابھی جیسے پنجاب یونیورسٹی والوں نے اسٹارٹ کیا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں نے اسٹارٹ کیا ہے، تو یہ کچھ عرصہ شاید لگے ان کو، لیکن ہو سکتا ہے میں بھی یہ اس لسٹ میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اس میں آ جائیں گے. مطلب اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور اچھی ریسرچ مطلب پروڈیوس ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں اگر اچھے آرٹیکل پبلش اچھا ہوں گے سر تو جرنل کا ارشد اسٹینڈرڈ صاحب. آلریڈی بڑھ جائے گا. جی اچھا ارشد صاحب، میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کی جاب کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب ہمیں ملے، ہم گورنمنٹ کے سیکٹر میں چلے جائیں. لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو جامعات یا لائبریریز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارے وہی بھائی جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا کے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آ کر وہ بالکل اپنے اوپر کلر کا ٹیگ لگوا لیتے ہیں اور لائبریری کو اسٹور کا ٹیگ لگوا لیتے ہیں. سر اس میں یہ ہم ایسا کیوں ہے سر؟ ارے میں اس سے آپ کی اس بات سے 100% ایگری نہیں کرتا ہوں. مطلب اس میں کچھ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کی لائبریریز ہے، میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. جیسے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری آپ دیکھ لیں، مطلب وہ
کسی سے کم نہیں ہے کہ ابھی آپ اگر جا کے دیکھ لیں. اور نسٹ یونیورسٹی ہے، اس کو بھی میں گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں لے کے آؤں گا. ان کی لائبریری دیکھ لیں، کام سیٹ کی لائبریری ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی لائبریری ہے. تو یہ مطلب کچھ گورنمنٹ لائبریریز ہیں مطلب جو مطلب فار ایگزامپل اگر آپ ایون جو مطلب جو یونیورسٹی آف بلوچستان کی سینٹرل لائبریری ہے اس کو آپ دیکھ لیں. مطلب جو گورنمنٹ یونیورسٹیز کی لائبریریز ہے اس میں بھی اچھے کام ہو رہے ہیں. اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جو بڑی لائبریریز ہے، جو بڑے اداروں میں جیسے لمس ہے، ٹھیک ہے، ایف سی یونیورسٹی ہے، ادھر آپ کراچی میں جیسے آپ دیکھیں آفان یونیورسٹی ہے. اسی طرح سے دوسرے شہروں میں بھی اگر پرائیویٹ یونیورسٹی اچھے اداروں کی ہیں، مطلب جو اچھے اداروں سے مراد جن کے پیچھے کوئی اچھے آرگنائزیشن ہیں، اچھا گروپ ہے، تو وہ تو آپ کو پے بھی اچھا کرے گا تو آپ کام بھی اچھے کریں گے. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہی آپ اگر دیکھیں یہ جو ان کے جو کیمپسز بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس میں بھی جا کے دیکھ لیں کہ وہاں لائبریرین کیا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آئی ایم سوری، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں سب لائبریرینس کی بات نہیں کر رہا یہاں پر بھی، مطلب لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنی ایفرٹس لگا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں، چیزیں وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی لائبریری میں. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی مینجمنٹ بھی ان سے ناراض رہتی ہے اور سال 2 سال بعد وہاں لائبریرینس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ یونیورسٹی گورنمنٹ جابس کی جہاں تک بات ہے وہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاب ہماری مطلب سیکیور ہو جائے، جاب سیکیورٹی مل جاتی ہے آپ کو، اور شاید اس لیے گورنمنٹ جابس کے چکروں میں پڑتے ہیں. ادروائز میں نے تو آپ کو اگزامپل دی تھی، میری پہلی جاب گورنمنٹ کی تھی اور میں گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں گیا تھا. نسٹ یونیورسٹی کی جاب چھوڑ کے ریزائن دے کے تو میں آئی یو سی این میں گیا تھا. تو مطلب مجھے تو میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، میں تو اس جگہ پہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ جاؤں جہاں کچھ سیکھنے کو موقع ملے. مطلب سیکٹر کو نہیں دیکھتا رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو یونیورسٹیز کی لائبریریز ہیں ان کے اندر بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، مطلب اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں. مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 100% آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن دونوں یونیورسٹیز میں اچھی ایگزامپلس بھی ہیں اور بری ایگزامپلس بھی ہیں، دونوں سائڈ کی اچھا لائبریری. جی، ارشد صاحب، ہمارے ملک میں جو ایل آئی ایس کمیونٹی کے لیے ٹریننگ کا فقدان ہے، ٹریننگ نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی، اس کو ہم کیسے جی دور کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کس کو کوشش کرنی چاہیے؟ کون سے پلیٹ فارم سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو لائبریرین ہیں ان کے لیے ٹریننگ زیادہ سے زیادہ ہوں؟ سر دیکھیں، اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم مطلب پی ایل اے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کو میں دہراؤں گا کہ اگر ہم پی ایل اے کے پی ایل اے اگر چاہے، جیسے کچھ عرصہ پہلے پی ایل اے کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے، لاہور میں بھی ہوتا تھا، کراچی میں بھی شاید تھا اور شاید اسلام آباد میں بھی تھا. تو یہ اسلام آباد کا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن لاہور اور کراچی کا مجھے پتہ ہے یہاں پہ ٹریننگز ہوتی رہی ہیں پی ایل اے کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں، اور بڑی اچھی ٹریننگز ہوتی رہی ہیں. ہالینڈ نیدرلینڈ کے تعاون سے نیم پروگرام لانچ کیا گیا تھا، اس کی ٹریننگ دی گئی تھی اور وہاں پہ ٹرینرز بھی بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے لوگوں نے وہاں پہ ٹریننگ دی تھی. تو ابھی بھی پی ایل اے چاہے تو کچھ انسٹیٹیوٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وغیرہ باقاعدہ سے بنائے، جو کم از کم جو بڑے بڑے شہر ہیں، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور اگر ادھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف بھی دیکھیں، ان کے جو کیپٹل سٹیز ہیں وہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں تو وہاں سے ٹریننگ ہو سکتی ہیں. باقی دیکھیں اسی چیز کو مطلب کم کرنے کے لیے ہم نے پی ایل سی بنائی تھی کہ چلیں کچھ ٹریننگ پروگرام ہم کروا دیں گے، پی ایل اے کے اوپر سے تھوڑا بوجھ کم کریں گے. تو میرے خیال میں تو ایک ایگزامپل یہی ہونی، ایک چیز یہی ہونی چاہیے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے. اور اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، پی ایل اے ہمیں وہ کرے تو ہم پی ایل اے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. مطلب ہم ٹریننگ پروگرامس وغیرہ
इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में हम करवा चुके हैं, तो मतलब आगे भी करवा सकते हैं, कोई सवाल नहीं है। लेकिन पीएलए ने भी जी करवाई अरशद है, साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएलए बिल्कुल खामोश है, पीएलए भी ट्रेनिंग्स करवा रही है। अरशद जी साहब, इसी से मेरा एक सवाल है, इसी आपके सवाल जो आपने जवाब बात कर रहे हैं, उसी से मेरा एक सवाल निकला है, मेरे माइंड में आया, और ये जी मुझे बहुत से लोगों ने भी कहा कि ये सर से जरूर पूछिएगा सवाल। जी तो जी सर माजरत के साथ सवाल थोड़ा सा टफ सा है, तो जरा देख लीजिएगा कि सर नहीं नहीं, आप पूछें। लोग अक्सर कहते हैं कि जो कोई भी जी कोई भी एसोसिएशंस हैं, चाहे जी वो जी पीएलए है, पीएलसी है, पीएलओडब्ल्यू जी जो भी है, वो क्या जी करती है कि जब ट्रेनिंग बाहर अगर कोई ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो सिर्फ अपने बंदों को ही भेजते हैं, आम जो होते हैं उनको नहीं भेजा जाता। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि अपनों को नवाजते हैं ट्रेनिंग के अंदर, बाहर मुल्क के दौरों के ऊपर ले जाते हैं या भेजते हैं, अच्छा बाकी जो लोग अच्छा। मेंबर होते हैं उनको नहीं पूछा जाता? नहीं, ये खैर ये सवाल आपने जो पूछा है, ये हमसे भी बातें यहाँ पे लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने अच्छा किया कि इस प्लेटफॉर्म से पूछा, ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। असल में देखें, बात ये होती है कि जैसे अगर हमने एक चीज़ बनाई है, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम वो ये नहीं होता कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, वो पाकिस्तान को मिल रही होती है, पीएलसी को नहीं मिल रही होती। ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है, जो सच्ची बात है, अ, हम अप्लाई करते हैं, ठीक है? जैसे हमने लाइब्रेरियंस को एक विज़िट करवाया था जर्मनी का, ठीक है? उसमें हम अपने साथ जो पीएलसी के हमारी तरजीह ये थी कि ज़ाहिर है, जो लोग एक प्रोफ़ेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, हम उनको अपने साथ फर्स्ट टाइम लेके जाएँगे, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, और भी लोगों को शामिल कर सकते हैं। असल में लिमिटेशंस होती हैं किसी भी ट्रेनिंग, मतलब इस तरह के प्रोग्राम की ना, आपको एक लिमिटेड दायरे में रह के वो आपको बताते हैं कि जी आप 7 लोग ला सकते हैं अपने साथ, 10 लोग ला सकते हैं, 15 लोग ला सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने चीज़ें बनानी होती हैं। तो आप भाई, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो कि आपके ख़्याल में कि जो बंदा काम कर रहा है प्रोफ़ेशन के लिए, जो हमारी टीम का हिस्सा है, हम समझते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं, तो हम उसको छोड़ के हम दूसरे बंदे को, जिसका हमें नहीं पता कि उसकी अपने अपने इदारे के अंदर भी क्या कंट्रीब्यूशन है सही से। तो फिर वही बात है कि अगर हम उनको भी ले जाएँगे, फिर यही बात होगी कि ये अपने दोस्तों को लेके गए हैं या अपने फलानों को लेके गए हैं। ये बातें तो आप नहीं रोक सकते, ठीक है? अगर हम कोई क्राइटेरिया ऐसा भी बना लें कि यार एक बंदा है, उसकी कोई इस तरह की मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मतलब पीएलसी का मेंबर नहीं। अरशद साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, अरशद साहब, आवाज आ रही सर? अरशद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नाजरीन, हमारा अरशद साहब से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो सवाल हैं हम उनसे बाद में किसी और इंटरव्यू के अंदर जाके पूछेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जाकर सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।